السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب ڈاکٹر عبداللہ فاروق، صدر جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش، جناب ڈاکٹر شہید اللہ المدنی، سیکرٹری جنرل جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش، اور ان کی پوری ٹیم، پوری جماعت، جس طرح مجھ سے پیشتر میرے ناظم اعلیٰ نے آپ کو پاکستانی اہل حدیث، پاکستانی عوام کا سلام محبت پیش کیا ہے، میں بھی آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے داعیان کتاب و سنت کا اتنا حسین اجتماع منعقد کیا ہے۔ اہل حدیثوں، تم دنیا کا عام طبقہ نہیں، تم انسانیت کا بڑا خاص طبقہ ہو، جنہیں ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے۔ جس طرح رب نے فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ اللہ نے تمام نبیوں کو، بالخصوص امام الانبیاء کو کتاب ہدایت عطا کی، اور ساتھ ایک میزان بھی اتارا ہے، اور میزان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو کتاب و سنت پہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ اور تم اہل حدیث وہ ہو جو زندگی میں کبھی بھی کتاب و سنت میں کسی ملاوٹ کو گوارا نہیں کرتے، اور تمہارا پہلا سرخیل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فرمایا تھا اگر کسی نے زکوٰۃ کے اونٹ کی ایک رسی بھی اپنے پاس رکھی تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اور تمہارا سرخیل وہ عمر ابن خطاب، جس نے کہا تھا ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو میرے آقا محمد عربی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور تمہارے سرخیل وہ ہیں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا مال اولاد سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور جنہیں ایک مجلس میں نبی کی طرف سے چار دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ آپ کے سرخیل علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے لیے وقف کر دی، اور آگے بڑھئے آپ کے سرخیل امام مالک، جنہوں نے مدینہ کی گلیوں میں گدھے پہ بیٹھنا گوارا کر لیا، لیکن کتاب و سنت کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دیا۔ آپ کے لیڈر اور قائد امام احمد بن حنبل، جنہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا، لیکن سنت نبوی کے ساتھ کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کی قیادت کو سلام عقیدت ہے۔ آج آپ نے دنیا کے سامنے بہترین موضوع رکھا ہے کہ مسلم کی زندگی سنت نبوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے پوری انسانیت، دنیا کا کوئی انسان بھی اگر اسوہ حسنہ کو ایک طرف کر دے تو اس کی زندگی ناکام زندگی ہے۔ تمہاری ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے، تم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم نے کتاب و سنت کے ساتھ، کتاب و سنت کی دعوت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ کتاب و سنت کی دعوت میں ملاوٹ کر سکے، اور زندہ ہونا، تیار ہونا اس کے لیے۔ اگر کتاب و سنت کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی تو دو گے، انشاءاللہ دیں گے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ جو دنیا میں بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی جامعات اور بڑے بڑے مقامات میں کتاب و سنت کی روشنی نظر آتی ہے، یہ میرے آباء و اجداد کی قربانیوں سے نظر آتی ہے۔ میں جس سرزمین پہ کھڑا ہوں، اس سرزمین پر کبھی بدعت کا راج تھا، رسم و رواج کا بڑا راج تھا۔ وہ پہلا محدث سرزمین برصغیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس نے سب سے پہلے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اہل بدعت کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، قبر پرستوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، جانوروں کو پوجنے والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، شجر کے حجر کے سامنے جھکنے والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے محدث شاہ ولی اللہ کی مخالفت کی، لیکن
اللہ کی مرضی تو دیکھو، اللہ نے ایک محدث دہلوی کے گھر میں 4 محدث پیدا کر دیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، 4 محدث شاہ ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تم تاریکیوں کے اندھیروں کے سوداگر ہو، تم تاریکیاں اندھیرے پھیلاتے رہو، ہم انشاءاللہ اس سرزمین کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کل جس طرح بنگلہ دیش کی قیادت مولانا عبداللہ الکافی ان کے ساتھیوں نے جس طرح بنگلہ دیش کی سرزمین پر کتاب و سنت کی شمع روشن کی تھی، آج ڈاکٹر عبداللہ فاروق، ڈاکٹر شہید اللہ المدنی، کیا ان کے ساتھ مل کر کتاب و سنت کی شمع روشن کرو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب و سنت کی شمع روشن کرو گے؟ پھر آپ کو مبارک ہو، مبارک اس بات کی کل اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبر پرستی لے کے آئے گا، کوئی شجر پرستی لے کے آئے گا، کوئی گو پرستی لے کے آئے گا، کوئی سورج کی پرستش لے کے آئے گا، کوئی پانی پہ سجدہ لے کے آئے گا، کوئی پتھروں کے سامنے جھکنا لے کے آئے گا، کوئی بدعتیں لے کے آئے گا، کوئی رسمیں لے کے آئے گا، کوئی خرافات لے کے آئے گا۔ اہل حدیثو، تمہیں مبارک ہو، کل تم جب آؤ گے اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے کر اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان لے کر آؤ گے، انشاءاللہ ضرور آؤ گے۔ جس طرح مجھ سے پیشتر میرے ناظم اعلیٰ نے حدیث نبوی سنائی، میں بھی اسی حدیث کا حوالہ دے کر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ کل بڑے بڑے چمکتے چہرے، چمکتے ہاتھ، چمکتے پیر، کیونکہ حوض کوثر سے پانی پینے کی یہی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے زکاتیں دی ہوں گی، انہوں نے حج بھی کیے ہوں گے، انہوں نے نفل پڑھے ہوں گے، تہجد ادا کی ہوگی، انہوں نے چاشت پڑھی ہوگی، انہوں نے اشراق پڑھی ہوگی، اس کے باوجود اسے کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ تم نے سنت نبوی میں ملاوٹ کر دی، اور سنت نبوی کی تعلیم میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، وہ دین کی ملاوٹ ہو، وہ جنس کی ملاوٹ ہو، وہ تعلیم کی ملاوٹ ہو، وہ اخلاق کی ملاوٹ ہو، وہ روشنی کی ملاوٹ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ان ملاوٹوں سے دین کو پاک کرو گے، بنگلہ دیشی اہل حدیثوں، ان ملاوٹوں سے دین اسلام کو پاک کرو گے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارا بوڑھا زندہ ہے، جب تک ہمارا جوان زندہ ہے، جب تک ہمارا بچہ زندہ ہے، انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کا پرچم سر بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔